الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دورہ ترجمہ قرآن کے تسلسل میں سورۃ البقرہ کا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں اور آیت نمبر 189 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب چاندوں کے بارے میں، نیا چاند ہو اور اول دنوں کا، آخری دنوں کا، اس کے تعلق سے کلام آ رہا ہے، اور پھر مزید موضوعات حج کے حوالے سے، قتال کے حوالے سے، انفاق کے حوالے سے یہ موضوعات مستقل دہرائے گئے ہیں اس مقام پر جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا، ارشاد ہوا یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے نئے چاندوں کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ اہلہ جمع ہے، نئے چاندوں کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے معاملات اور حج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے۔ ایک شمسی کیلنڈر ہے جو سورج کے اعتبار سے وہ مرتب ہوتا ہے، سورج کی حرکت کے اعتبار سے، اور ایک قمری کیلنڈر ہے وہ چاند کی حرکت کے اعتبار سے ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، البتہ قمری تاریخ کے اعتبار سے ہماری شریعت کے بہت سے احکامات کا تعین ہوتا ہے۔ رمضان کا آغاز اور اختتام، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور زکوٰۃ کے سال کا تعین ہے، کسی خاتون کی عدت کی مدت وہ قمری اعتبار سے ہوگی، بقر عید کا تعین ہے، حج کے ایام کا تعین ہے، یہ سب چاند کے اعتبار سے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے یہ لوگوں کے معاملات، کیلنڈر کو طے کرنا اور حج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے۔ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے پرہیزگاری اختیار کی۔ اب عربوں کے ہاں غلط سرس قسم کی رسومات شامل ہو گئی تھی۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے احرام باندھ کر نکل گیا اور کوئی چیز یاد آ گئی، اوہو فلاں شے تو میں بھول گیا، آج کا دور ہوگا تو اسمارٹ فون بھول گیا، کچھ اور بھول گیا، تو چلو واپس چلتے ہیں۔ اب ایک خود ساختہ تصور تھا کہ نہیں، اب ہم سامنے سے نہیں جائیں گے، اور جو مہذب طریقہ ہے بھائی اپنے گھر سے دروازے سے داخل ہو، نہیں، پیچھے سے پھلانگ کر آئیں گے، پچھواڑے سے آئیں گے، کود کر آئیں گے، بس خامخواہ خود ساختہ چیزوں کو نیکی سمجھ رکھا ہے۔ یہ خود ساختہ نیکی کا تصور غلط تصور ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ کی کتاب بتائے، اللہ کے پیغمبر بتائیں، اس لیے ان کو کہا گیا کہ دیکھو وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے پرہیزگاری اختیار کی، وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو مہذب انداز سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرنا۔ مکے کے 13 برس تو ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا، یہ بات سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں آئے گی، 77، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ وہ مکہ مکرمہ میں ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تو 13 برس کا گزر گیا، اب تو مدنی دور ہے، اور ہجرت کے سفر کے دوران میں قتال کی اجازت بھی آ گئی تھی۔ سورہ حج کی آیت 39 میں ذکر آئے گا کہ قتال کی اجازت ہجرت کے سفر کے دوران میں آ گئی، اور مدینہ شریف آ کر قتال کے احکامات آ گئے، پہلے بھی کچھ ہم نے پڑھا، اور آگے بھی آیت نمبر 216 میں قتال کی فرضیت کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قتال کا حکم آ گیا۔ 4 موضوعات دہرا کر آئیں گے، عبادات، معاملات، انفاق اور قتال فی سبیل اللہ۔
ارشاد ہوا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کافروں کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت برائی ہے۔ یہ قرآن حکم دے رہا ہے جہاں انہیں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اب یہ ہر کافر کے بارے میں نہیں ہے۔ مسلمان 13 برس مکہ مکرمہ میں رہے، ان میں سے بعض کو شہید کیا گیا، اللہ کا گھر ان پر بند کیا گیا، ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، مدینہ شریف آ جانے کے بعد بھی کفار نے سازشیں جاری رکھی ہیں، تو اب اللہ ایمان والوں کو ان سے جنگ کرنے کی اجازت کے بعد حکم دے رہا ہے۔ سارے کافروں کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن جنگ کا حکم اللہ نے دیا، مقاصد کے ساتھ دیا ہے۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، جو اسلامو فوبیا کے شکار لوگ ہیں وہ اس طرح کے مقامات کو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ کوٹ کر کے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں، میں نے ذکر بھی کیا، آئندہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ ہر کافر کے لیے نہیں ہے، مگر جو جنگ پر آمادہ ہو جائیں، جن کفار نے جنگ مسلط کر دی، مسلمانوں پر ظلم کیا، ان کے گھروں سے نکالا، نکلنے پر دوسرے کی مدد کی ہے، ایسوں کے خلاف جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جنگ تو دنیا میں رہی ہے، آج جتنی بڑی بڑی دنیا میں طاقتیں موجود ہیں، انہوں نے جنگیں کی بھی ہیں اور جنگیں سجائی بھی ہیں، یہ تو کوئی نیا مسئلہ تھوڑے انسانیت کے لیے، مگر جنگ کو تہذیب سکھانا، آداب سکھانا، یہ اسلام کا احسان ہے، وہ ہم پڑھتے جائیں گے آگے چل کر انشاءاللہ۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت برائی ہے۔ کیا ہے فتنہ؟ اللہ کی شریعت نافذ نہ ہونے دی جائے، لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ کفر پر جائے، لوگ اللہ کے احکام پر عمل نہ کریں، ان کے لیے رکاوٹیں ڈالی جائیں، یہ ہے فتنہ۔ اس فتنے کے خاتمے کے لیے اگر قتال کرنا پڑے تو کیا جائے گا، یہ بات آیت 193 میں بھی آ رہی ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مسجد حرام کے قریب ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں لڑیں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ کفار تم سے وہاں بھی لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے۔ یہ حرمت مکان تو ہے، یعنی حدود حرم کی حرمت ہے، اگر کفار لیکن تم سے وہاں لڑیں تو مسلمانوں تم بھی ان سے جنگ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم مسلمانوں کو عطا کر رہے ہیں، اور 8 ہجری میں فتح مکہ کا معاملہ بھی پیش آئے گا، البتہ جنگ کی نوبت پیش نہیں آئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ یہاں تم سے جنگ کرے مسجد حرام کے پاس تو تم بھی ان سے جنگ کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محض جنگ برائے جنگ نہیں ہے، ظلم ختم کرنے، جبر ختم کرنے کے لیے ہے، اور اگر یہ باز آ کر اسلام قبول کر لیں تو مسلمانوں کے برابر کے بھائی بن جائیں گے۔ یہ بات سورہ توبہ میں بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو محض نری جنگ نہیں ہے، بلکہ جنگ برائے امن بھی ہے، جنگ برائے عدل بھی ہے، اور جنگ برائے زمین سے فتنے کا خاتمہ بھی ہے، اور جنگ برائے اللہ کے دین کا غلبہ بھی ہے، مگر جنگ برائے جنگ نہیں ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے۔ دین کا ایک بڑا پیارا ترجمہ ہے نظام، سسٹم انگلش میں کہیں گے، اور آج سسٹم ہی کی بحث ہے پوری دنیا کے اندر۔ اللہ کہتا ہے سسٹم میرا چلے گا۔ ایک بات غلط کوٹ کی گئی ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو قادیانی معاملے میں فیصلہ دیا اور بعض آیات کا حوالہ دیا، وہ صحیح نہیں دیا ہے۔ علماء نے بھی اس پر کلام کیا، ہم نے بھی اس کے حوالے سے گزارشات پیش کر دی ہیں۔ انفرادی سطح پر اسلام کہتا ہے کہ کسی کو جبراً مسلمان نہیں کیا جائے گا، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اجتماعی سطح پر اللہ فرماتا ہے میرا حکم چلے گا، میرا نظام چلے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 57 میں، سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں، سورہ یوسف آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ۔ اقبال نے ترجمانی کی ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ انفرادی سطح پر جبر کر کے کسی سے اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا، مگر اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے نہ فرعون نہ نمرود کی بادشاہت، نہ امریکہ نہ کسی اور بدماش کی، اجتماعی سطح پر اللہ کی حاکمیت ہوگی۔ اس کے لیے اگر قتال کرنا پڑے تو قتال کرو، کیوں؟ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر وہ اگر باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی سختی روا نہیں، باز آ جائیں تو جنگ برائے جنگ کا معاملہ نہیں ہے۔
الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے اور تمام حرمتوں کا بھی بدلہ ہے۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ 4 مہینے عربوں کے ہاں بھی محترم تھے۔ ایک مشہور تھا رجب کا مہینہ، اکثر وہ عمرہ ادا کرتے تھے، اور 3 معروف تھے جو لگاتار کنزیکٹیو ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ان میں وہ دور دراز سے آنا سفر میں لگتا تھا مہینہ بھر، پھر دور دراز کا سفر کر کے جانا، اور ذی الحجہ میں حج کا ادا کیا جانا۔ حج ان کے ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا، مگر بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، وہ اصلاح حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاہم وہ 3 مہینے کنزیکٹیو تھے، کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ تو یہ کل 4، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، تو یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ عربوں کے ہاں بھی ان کا احترام تھا، عمرہ حج ادا کرنے لوگ دور دراز سے آتے تھے، جنگ روک دیا کرتے تھے۔ شریعت اسلامی میں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا اور ان کی حرمتوں کو برقرار رکھا گیا۔ البتہ بتایا جا رہا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے، والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا بھی بدلہ ہے۔ جیسے ایک ہے حرمت مکان، مسجد حرام کے پاس وہ جنگ کرے تو تم بھی جنگ کر لو ان سے، اور ایک حرمت زمان، وقت کی حرمت، اگر ان حرمت والے مہینوں میں یہ جنگ کرے تو تمہیں بھی ان سے جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، پھر جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس سے اسی طرح سے بدلہ لو جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں یعنی متقین کے ساتھ ہے۔ جنگ کے معاملات میں بھی تقوی اختیار کرنا، سبحان اللہ، جنگ کے معاملات میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اور سنیے کیا آداب اس جنگ کو شریعت نے سکھائے، حضور کی احادیث کا حاصل۔ تم بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بیماروں کو قتل نہ کرنا، جو گھر میں بیٹھ جائے قتل نہ کرنا، جو اپنی عبادت گاہ میں عبادت میں مصروف ہو اسے قتل نہ کرنا، جانوروں کو قتل نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا، جو پناہ مانگے اس کو پناہ دے دینا، اسے قتل نہ کرنا۔ بھائی کون بچا؟ جو خود آیا ہے تو آئے، پھر لڑے اور مرے، پھر قتل ہو، پھر سبحان اللہ۔ اور میدان جنگ میں کوئی کہے کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا دین سمجھنا چاہتا ہوں، تو معاف کر دو، جانے دو اس کو۔ یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسلام نے جنگ کو بھی آداب اور تہذیب سکھائی، تو وہ اپنے ماننے والوں سے بھی کہتا ہے وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں متقین کے ساتھ ہے۔ اب انفاق کی لڑی آ رہی ہے، 4 لڑیاں بتائی تھی نا، عبادات، معاملات، جہاد و قتال اور انفاق کا بیان۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر آج اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے، دین کی سربلندی کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو باطل غالب رہے گا نا۔ باطل غالب رہے گا تو تمہارا ایمان بھی محفوظ نہ رہے گا، تمہارا عقیدہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، تمہارا نظام محفوظ، تمہاری شریعت محفوظ نہیں رہے گی، تم اعمال انجام نہیں دے سکو گے، تم اللہ کی بندگی نہیں کر سکو گے، یہ تو ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ تو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا معاملہ کرو۔ عام ترجمہ کیا جائے نیکی کرو، ٹھیک ہے، لیکن احسان حسن سے ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل علیہ السلام تشریف لائے، بخاری شریف، مسلم شریف، تمام کتابوں میں، اور کچھ سوالات انہوں نے کیے حضور سے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور تیسرا سوال اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ تو لحاظ رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان، جب یہ یقین ہوگا تو نماز میں حسن پیدا ہوگا، روزے میں حسن پیدا ہوگا، تراویح میں حسن پیدا ہوگا، حج میں حسن پیدا ہوگا، اور قربان جائیے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری حدیث، حضور نے فرمایا بکری بھی ذبح کرو، حسن کے ساتھ ذبح کرو۔ کیا مطلب؟ چھری مضبوط ہو، ہاتھ مضبوط ہو، چھری کی دھار تیز ہو، کھلا پلا کے ذبح کرنا، اور جب ذبح کرو تو ٹھنڈا ہونے دینا، پھر اس کی کھال کو اتارنا۔ جانور کے بارے میں بھی حسن مطلوب ہے، سبحان اللہ، بکری بھی ذبح کرو حسن کے ساتھ۔ یہ ہے احسان، حسن اور عمدگی کے ساتھ عمل کو انجام دینا، یہ ہے احسان۔ وَأَحْسِنُوا، اور عمدگی کے ساتھ عمل کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ حسن کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حج عمرے کا بیان، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے، حاجی صاحب کہلوانے کے لیے نہیں بھائی،
الحاج کہلوانے کے لیے نہیں. نمازی کہلواتے اپنے آپ کو ہم؟ زکاتی کہلواتے نہیں نا. تو حاجی کہلوانے کا شوق کیوں آ گیا بھائی؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اب کچھ مسائل ہیں، زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے. جب یہ حج عمرے کا موقع پیش آئے تو دین سیکھنا چاہیے اور اچھی طرح اعمال کو انجام دینا چاہیے. البتہ کیونکہ ترجمہ تو کرنا ہے تو تھوڑی تھوڑی سی وضاحت کریں گے انشاءاللہ. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک لیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر جو بھی قربانی میں سے میسر ہو پیش کر دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ جائے. یعنی تم گئے تھے حج عمرہ کرنے کے لیے، راستے میں روک دیا گیا، اب ہو تو حالت احرام میں اور آگے تو جا نہیں سکتے حرم کی طرف، تو احرام تو کھولنا پڑے گا نا. تو جب تک تمہاری قربانی کا جانور اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سروں کو نہ منڈواؤ. اس میں پھر تفصیل ہے. احناف کے نزدیک یہ حدود حرم میں قربانی کا جانور ذبح ہو، دیگر کے نزدیک دوسری رائے بھی ہے. یہ تفصیلات تفاسیر میں آپ دیکھیں گے، مسئلہ پیش آئے گا تو علماء سے پوچھ لیں گے انشاءاللہ. فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اسے سر میں کچھ تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو پھر اس کا فدیہ ہوگا روزے رکھنا یا صدقہ دینا یا پھر قربانی کرنا. کوئی بیماری کا مسئلہ پیش آ گیا، کوئی تکلیف سر میں ہو گئی اور سر منڈوانا فوراً اس کی ضرورت پیش آ گئی اور ابھی قربانی پیش نہ ہو سکی، تو کیا ہے؟ فدیہ. فدیہ کیا ہے؟ روزے رکھنا. کتنے رکھیں؟ قرآن پاک تو نہیں بتا رہا. کون بتائے گا؟ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. قرآن جمع صاحب قرآن دونوں لازم ہیں. کیا روزے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا 3 روزے رکھے. او صدقتن، یا صدقہ دینا کتنا ہوگا؟ حضور نے فرمایا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا. او نسک، یا پھر قربانی کرنا ہوگی. کتنی قربانی؟ حضور نے بتایا کہ 1 بکری. 1 بکری ہوگی، یا جس جانور میں 7 حصے ہوتے تو 1 حصہ اس تعلق سے فدیے کے طور پر دینا ہوگا. یہ فدیہ بتا دیا گیا. کسی کو بیماری کی وجہ سے، سر میں تکلیف کی وجہ سے بال منڈوانا پڑ جائے، سر منڈوانا پڑ جائے، تو فدیہ ہوگا روزے رکھنا 3، یا صدقہ دینا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، یا قربانی کرنا 1 بکری ذبح کرنا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھانا چاہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں 2 مزے ماشاءاللہ لینا چاہے، جا رہا ہے حج کے لیے، عمرہ بھی کرتا ہے، احرام کھولتا ہے، پھر احرام باندھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، یہ حج تمتع کہلاتا ہے. دوسرا قران کہلاتا ہے. عمرہ حج اس میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں احرام کھولا نہیں جاتا. تو ایک سفر میں حج عمرہ ملا رہے ہو تو جو اس سے فائدہ اٹھائے، تو جو عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھانا چاہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی اس سے میسر ہو پیش کرے. اسے دم شکر بھی کہتے ہیں. دم کسے کہتے ہیں؟ خون کو. اور یہ دم کیا ہے؟ ذبح کرنا جانور کا. تو یہ شکرانے کے طور پر کہ عمرہ حج ملا لیا تو راہ خدا میں جانور پیش کیا جاتا ہے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی اس سے میسر ہو پیش کرے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو قربانی کی حیثیت نہ رکھتا ہو، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب تم گھر واپس آؤ. تھوڑی تفصیل ہے کہ عرفہ کے دن سے پہلے تک رکھ لے. عرفہ کے دن کون سا ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کا. اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے. تو 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں اور 7 روزے جب تم گھر واپس آؤ. تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہوئے. البتہ یہ کس کے لیے ہے؟ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، البتہ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں. ہم جو دور دراز سے جانے والے ان کے لیے، وہاں رہنے والا تو جب چاہے گا عمرہ کر لے گا اور جب چاہے گا حج بھی کرے گا جب اس کو موقع ہوگا اور گنجائش ہوگی. وہ کہلاتے ہیں حج افراد کا معاملہ، کہ وہاں رہنے والے حج افراد کر سکتے ہیں، صرف احرام باندھیں گے حج کے لیے، باقی جب عمرہ کرنا ہوگا کر لیں گے. تو یہ جو رعایت تھی 2 کو 1 میں جمع کرنا، یہ کن کے لیے؟ جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، مراد اس کی نافرمانی سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے متعین ہیں. یہ بڑا دلچسپ اور مشکل مسئلہ سنیے. حج کے مہینے معلوم ہے کیا مطلب؟ یہ جو حج کے لیے احرام باندھنا ہے نا، یہ کوئی چاہے تو شوال سے باندھ سکتا ہے. شوال، ذی قعدہ، پھر
ذی الحجہ ہے تو مشکل نا، اور خاصا مشکل ہے، بس مسئلے کی حد تک سمجھ لے حج کے مہینے تو معین ہیں، عربی میں جمع 3 کے لیے آتا، تو 3 مہینے کون سے بنیں گے؟ بتایا مفسرین نے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، اور شوال کے مہینے سے کوئی احرام باندھنا چاہے تو پابندیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، بس مسئلے کی حد تک آپ نے سمجھ لیا، آگے چلیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں نیت کر کے اپنے اوپر حج کو لازم کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج کے دوران نہ کوئی صحبت کی بات کرے، زوجین کا تعلق بھی حالت احرام میں منع، نہ ہی کوئی نافرمانی کرے اور نہ ہی جھگڑا کرے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ مسئلہ سب کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ جب عمرے پر بندہ جائے حالت احرام میں، اور بالخصوصی حج کی بات ہو رہی ہے، حج پر بندہ جائے اور حالت احرام میں، تو پابندیاں حالت احرام کی بھی ہیں، اور یہ بڑی پابندیاں ہیں۔ نہ زوجین کا تعلق حلال ہے، کس میں؟ حالت احرام میں۔ او بھائی زوجین کا تعلق حلال نہیں ہے تو نامحرم عورتوں سے گپے مارنا حلال ہوگا؟ مذاق ہو رہا ہے، گپے لگائے جا رہی ہیں، ٹھٹے مارے جا رہے ہیں، پوری محفلیں سجی ہوئی، استغفر اللہ۔ زوجین کا تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ نامحرم عورتوں کے ساتھ۔ اب اس سے آگے کہنا جھجک آتی ہے مجھے، کیا کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ نہ نافرمانی کرے نہ ہی جھگڑا۔ وہ جو ہم حدیث سنتے ہیں جو بالکل صحیح ہے، ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو۔ وہ کس کے لیے ہے؟ نہ یہ حرکتیں کرے برائی کی، نافرمانی کی، جھگڑے کی، شہوت کی باتیں، غلط باتیں، جو ان ساری غلط باتوں سے بچے گا وہ ہے جس کو وہ حج مبرور ملے گا۔ یہ ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حج مقبول اور حج مبرور عطا فرمائے۔ دل سے عرض کرتا ہوں، دل سے مانگا کریں، صرف پیسے سے حج کا تعلق نہیں ہے، کچھ تعلق ہے شرعاً بھی صاحب استطاعت پر لازم ہے، مگر دل سے مانگے، اللہ کہاں سے اسباب عطا کرے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ صرف معاملہ پیسے کا نہیں، یہ دل کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو حاضری عطا فرمائے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے نا، تم نماز ادا کر رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، تو محلے والوں کو، دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ہاں وہ جو معافی تلافی کرتے بھائی معاف کر دینا، وہ ٹھیک ہے، مگر بورڈ لگائے جاتے ہیں اور لمبے چوڑے اہتمام کیے جاتے ہیں، اور حاجی صاحب کو الحاج کہلوانے کا بڑا شوق ہے، حاجی کہلوانے کا بڑا شوق ہے، بھائی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو۔ زاد راہ راستے کا، سفر کا سامان ہے، اخراجات وغیرہ۔ فإن خیر الزاد التقوی، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تو پرہیزگاری ہے۔ ایک تقوی کا لغوی معنی بچنا، یہاں ایک مراد ہے سوال سے بچنا۔ یمن کے لوگ مشہور تھے، آتے تھے حج کے موقع پر اور پھر لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ اور نہیں بھائی، آئے ہو تو اپنے زاد راہ کا اہتمام کر کے آؤ، تاکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ ایک تو یہ مفہوم لٹرلی تقویٰ کا مطلب بچنا، اور دوسرا کیا ہے؟ تقویٰ ہے خوف خدا دل میں رکھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور ایک ہمارا سفر چل رہا ہے نا آخرت کی طرف، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس سفر کا سب سے بڑا زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ، خوف خدا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو میری نافرمانی سے بچو۔ اللہ فرما رہا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم دوران حج اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بندہ جاتا ہے حج کے موقع پر، کوئی بزنس ٹرانزیکشنز بھی کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خریداری کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ خریداری کرنے گیا نہیں ہے، وہ کاروبار کرنے گیا نہیں ہے بھائی۔ یہ سائیڈ میں ہو جائے تو ٹھیک ہے، گیا کس لیے؟ حج کرنے کے لیے۔ تو حج کے اعمال، حج کے ارکان، حج کے مناسک کو اچھے انداز سے ادا کرنا، اس میں کوتاہی کا معاملہ نہ ہو، اس میں کمی کا معاملہ نہ ہو جائے۔ اصل ہے حج کے لیے جا رہے ہو، سائیڈ بزنس کے طور پر تم کھاتے پیتے بھی ہو، کوئی بزنس ٹرانزیکشنز کر لو، خریداری کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، مگر مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ عرفات کی حاضری مکمل ہو جاتی ہے 9 کو، اللہ کی شان دیکھیے، غروب آفتاب ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس وقت مغرب کی اذان وہاں پر کوئی وہ پولیس والے ہوں وہ اپنی نماز کے لیے کرتے ہیں، حاجیوں کے لیے نہیں۔ حاجی کہاں جائیں گے؟ مزدلفہ جائیں گے اور وہاں مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کریں گے۔ اصول سمجھیں، اصل شے اصول سمجھیں، بڑا عجیب نکتہ ہے، اصل شے کھانا پینا اس سے رک جانے کا مسئلہ نہیں، اصل شے روزہ نہیں، اصل شے نماز نہیں، اصل شے اللہ کا حکم۔ کیوں میں نے کہا عرفات میں غروب آفتاب ہو گیا، اذان
کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، نماز ادا نہ کرو، آج جاؤ مزدلفہ میں مغرب عشاء ملا کر ادا کرنا۔ کیوں؟ حضور نے ایسے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہیں نماز چھوڑ دو تو یہی دین ہے، اور جب کہیں کھانا پینا چھوڑ دو تو یہی دین ہے۔ روزہ چل رہا ہے نا، غروب ہو گیا، کھاؤ، ختم روزہ، اب اللہ کا حکم ہے یہ تمہارے لیے حلال ہو گیا، اصل شے اللہ کا حکم ہے۔ یہاں فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ یہ جو رات وہاں گزارتے ہیں، حضور نے فرمایا کچھ دعائیں عرفات میں رہ گئی، وہ اللہ نے مزدلفہ میں قبول فرما لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی عطا ہی عطا کا اعلان ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اللہ نے ہدایت کی ہے۔ اللہ نے ڈائریکٹلی آپ کو مجھے نہیں سکھایا، اللہ نے کس کے ذریعے سکھایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے ناواقفوں میں سے تھے، یقیناً اللہ نے تمہیں رہنمائی دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ثم افید من حیث افاد الناس واستغفر اللہ، پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ پس منظر ہے اس کا، قریش اپنے آپ کو اعلیٰ اور وی آئی پی سمجھتے تھے، یہ لفظ آج سمجھ میں آتا ہے نا، وی آئی پی، حج بھی وی آئی پی ہوتے ہیں آج کل، آپ کو پتا ہے۔ تو یہ قریش کے لوگ بس مزدلفہ تک رہتے تھے، آگے عرفات میں نہیں آتے تھے۔ حالانکہ حدیث میں کہ الحج عرفہ، حج تو عرفات کی حاضری کا نام ہے، یہ کہتے نہیں عوام جائے باقی لوگ جائیں، ہم تو وی آئی پی ہیں، ہم تو بس مزدلفہ میں رہیں گے اور ہم عرفات تک نہیں جائیں گے۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، ثم افید من حیث افاد الناس، پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ سہولیات اگر کسی کو ملتی ایک شے ہے، مگر اپنے لیے وی آئی پی ٹریٹمنٹ چاہنا، اپنے آپ کو شے دیگر سمجھنا، اپنے آپ کو ذرا کچھ اور قسم کی مخلوق سمجھنا، یہ ہمارے دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ یہ عرفات سے واپس تم بھی آؤ جیسے باقی لوگ آتے، تم بھی وہاں جا کر واپس آؤ، یہ قریش کو کہا جا رہا ہے، اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اپنے لیے کوئی وی آئی پی قسم کا ٹریٹمنٹ اور اس کی تمہاری خواہشات نہیں ہونی چاہیے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ 9 کی حاضری ہو گئی عرفات کا میدان، اس کی رات میں مزدلفہ، اس کے بعد 10 ذی الحجہ کنکریاں بھی مارنی ہیں، قربانی بھی ہے، اور پھر بالوں کا سروں کا منڈوانا، کم کروانا بالوں کا، پھر طواف وغیرہ سارے اعمال ہمارے علم میں ہیں۔ حج کا سب سے بڑا رکن تو ہے یہ الحج عرفہ، عرفات کی حاضری۔ اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر ختم نہیں ہو جاتا، بہت توجہ کیجئے گا۔ قرآن پاک بتاتا ہے نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، سورہ قوف میں ہے۔ قرآن پاک بتاتا ہے جمعے کی نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، سورہ جمعہ میں ہے۔ اور قرآن پاک یہاں پر بتا رہا ہے کہ حج کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ کچھ عبادات ہیں، موڈس آف ورشپ ہیں، یہ بڑا ذریعہ اللہ کی یاد کا، مگر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد مستقل کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ منا میں خیمے لگاتے تھے عرب، یعنی زمانے جہلیت کی بات، مینا میں خیمے لگاتے تھے تو گپے مارتے تھے، باپ دادا کی داستانیں سناتے تھے اور فخر جتاتے تھے۔ اللہ فرمانے کہ نہ، وہ باپ دادا کی داستانیں نہیں، اللہ کا ذکر اس سے زیادہ کرو جیسے ماضی میں تم باپ دادا کی داستانیں سنایا کرتے تھے۔ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بس لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں سب کچھ دنیا ہی میں دے دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، بس دنیا ہی دنیا چاہیے، وہاں جا کر بھی معاف کیجیے گا، یا اللہ کاروبار اچھا ہو جائے، یا اللہ بچے کا کیریئر ٹھیک ہو جائے، یا اللہ بس گھر ہمارا بن جائے، یا اللہ جائیداد ہماری جو ہے وہ فلرش کر جائے، اور گناہوں میں مبتلا لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ فلمیں ہماری کامیاب ہو جائیں، یا اللہ فلاں ایوارڈ ہمیں مل جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر جا کر بھی بس دنیا ہی دنیا، تو لو دنیا تو مل جائے گی، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ یہ تو دنیا پرستوں کا طرز عمل،
ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ بڑی جامع دعا ہم سب کو یاد ہے الحمدللہ. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو دعا کرتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ پوری دعا ہے. دنیا میں بھی حسنہ، بڑا پیارا لفظ ہے حسنہ، حسن سے عمدہ. میرا گھر حسین ہو جائے، میرے اعمال حسین ہو جائیں، میرا کردار حسین ہو جائے، میرے گھر والوں کا کردار حسین ہو جائے، میرا کاروبار حسین ہو جائے. سبحان اللہ. اب حسن کا ایک ہی تصور ہمارے دماغوں میں معروف ہے نا. حسن کا ایک ہی تصور دماغوں میں لے کر بیٹھے ہوئے، نہ یا اللہ میری دنیا حسین ہو جائے، میرے اعمال حسین ہو جائیں، میرا کردار حسین ہو جائے، میرے مال میں حسن آ جائے، میری دولت میں حسن آ جائے، میری اولاد میں حسن آ جائے. یہ سب حسین ہوگا تو آخرت بھی میری کیا ہو جائے گی؟ حسین ہو جائے گی. دنیا میں بھی حسنہ دے دے اللہ، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. اور ایک اور بات، عمل کا موقع دنیا میں ہے، نتیجہ کدھر ہے؟ آخرت میں. تو ادھر حسین اعمال ہوں گے تبھی تو آخرت بھی حسنہ ہوگی. باقی ہمیں رہبانیت سے منع کیا گیا، دنیا کو ترک کرنے سے منع کیا گیا. دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی سجائی، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے مگر ڈوبنا نہیں ہے اس کے اندر. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کی کلیئرٹی رہنی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اولئک لهم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے نیک کمائی کی. یہ بہت اہم بات ہے. صرف دعاؤں سے کام نہیں بنے گا بھائی، نیک کمائی بھی کرنا پڑے گی، نیک اعمال بھی کرنا ہوں گے. اور البقرہ کی 186 میں ہم نے پڑھا اللہ فرماتے تم چاہتے میں تمہاری دعائیں قبول کروں تو میرا حکم تو مانو، میری نافرمانیوں کو چھوڑ دو. یہاں فرمایا کہ نیک اعمال کی کمائی بھی ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لیے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے. حدیث میں دعا سکھائی گئی اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اور یہ جو ربنا آتنا والی دعا یہ حضور کے معمولات میں شامل تھی. بہت ہی جامع دعا ہے. دنیا کی ہر بھلائی اس میں آ گئی اور آخرت کی ہر بھلائی اس میں آ گئی. پورے شعور اور وثوق کے ساتھ یہ دعائیں مانگنی چاہیے. وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اللہ کا ذکر گنتی کے چند دنوں یعنی قیام منا میں خوب کرو. اب یہ گنتی کے چند میں نے ترجمہ کیا آپ کے سامنے ترجمانی کے ساتھ. اچھا ایک بات نوٹ کیجئے گا، صحیح لفظ ہے ترجمہ. صحیح لفظ کیا ہے؟ ترجمہ. ایک بات. اور دوسری ہم جو آپ کے سامنے ترجمہ رکھتے ہیں یہ ترجمانی ہے قرآن پاک کی. قرآن کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں، اللہ کا کلام ہے بھائی. ترجمانی تو میں نے بریکٹ کا ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہے قیام منا، ورنہ قرآن کے الفاظ کا ایگزیکٹ ترجمہ ہے گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. یہ گنتی کے چند دن کون سے ہیں؟ قرآن پاک خاموش، قرآن پاک نہیں بتاتا، یہ حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مینا کا قیام 10 کو تو بڑی مصروفیت ہوتی ہے، کنکریاں مارنا جمرات پر اور قربانی، سر منڈوانا یا بال کم کروانا، اور پھر طواف زیارت کا معاملہ. پھر 11 کو کہاں قیام ہے؟ مینا میں. پھر جمرات کی کنکریاں. 12 کو کہاں قیام ہے؟ مینا میں. پھر جمرات کی کنکریاں. اور 12 کو واپس جا سکتے بھی ذکر آئے گا. اور میکسیمم کب تک ہے؟ 13 تک. یہ حضور نے بتایا، قرآن پاک نہیں بتاتا، حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ نہیں بیچارے منکرین سنت حج کیسے ادا کریں گے. اگر سنت کو نہ مانے تو یہ کون سے دن ہے قرآن پاک نہیں بتاتا، سنت نے بتایا ہمیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پھر جو شخص 2 ہی دنوں میں جلدی چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. جلدی کا مطلب بیفور ٹائم نہیں ہے، جلدی کا مطلب ہے کہ 13 سے پہلے چلا جائے. تو 11 کی کنکریاں ماری، 12 کی کنکریاں ماری، اب چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں بشرطے کہ وہ نافرمانی سے بچتا رہے. تاخیر سے مراد میکسیمم کب تک ہے؟ 13 تک. اور اللہ کے پیغمبر نے 13 تک قیام فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر جب اکثر لوگ چلے جاتے ہیں. گنجائش ہے مگر جا کے کیا کرتے ہیں؟ کھانا پینا، گپ شپ، ہلا گلا، اسمارٹ فون، آل یو کین ٹاک، اور پھر غیبتیں. یہی کرنا ہے تو بھائی نہ کرو یہ چیزیں. تو لمن اتقى، اس کے لیے کہ جو نافرمانی سے بچتا رہے. 11-12 کو بھی رکے. اور لخت جگر، آج کل لخت جگر ہے اسمارٹ فون لگے ہوئے، آل یو کین ٹاک، پھر غیبتیں ہو رہی معلم کے بارے میں، حج گروپ کے بارے میں، اپنے گروپ کے ساتھیوں کے بارے میں. غلط بات ہے بھائی، کیوں حج کو ضائع کر رہے ہو؟
لمن اتقا، جو تقوی اختیار کرے، تو چاہے 2 دن بعد چلے جاؤ، یعنی 12 کو کوئی حرج نہیں، 13 تک رکو کوئی حرج نہیں، مگر اس کے لیے لمن اتقا، جو تقوی اختیار کرے، واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو بے شک تم اسی کے حضور جواب دہی کے لیے جمع کیے جاؤ گے۔ اب ایک منافقانہ کردار کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کی بات دنیا کی زندگی میں اے مخاطب تمہیں بھلی لگتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کی بات پر قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ حق کا سخت ترین جھگڑالو دشمن ہے۔ یہ منافقانہ کردار، دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا شخص، اور کلمہ تو پڑھا تھا منافق نے، لیکن دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کے تقاضوں سے بھاگتا ہے۔ اب اس کا اعتبار لوگ نہیں کرتے، تو جب اعتبار نہیں کرتے تو وہ اعتماد حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ قسمیں اٹھاتا ہے۔ اللہ فرما رہے یہ حق کا سخت ترین جھگڑالو دشمن ہے، اور یہ بے جا قسمیں کھانا، بار بار قسمیں اٹھانا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی کا کوئی کردار ہے ہی نہیں، اب بیچارہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، دوسروں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب اسے اختیار ملتا ہے تو وہ خوب کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کرے۔ ذرا کہ اختیار ملے گا تباہی مچائے گا، فساد مچائے گا۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اسے غرور گناہ پر اکساتا ہے، فَحَسْبُهُ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ ذرا کوئی اصلاح کی کوشش کرے تو عزت نفس اس کی آڑے آتی ہے، اس کا تکبر آڑے آتا ہے، مجھے سمجھاؤ گے؟ ہاں، ارے میاں اپنے کام سے کام رکھو، ہاں بیچتے کیا ہو تم ہمارے سامنے، ہاں تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے، سب پتہ ہے ہمیں، سب معلوم ہے ہمیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تکبر سے بچائے، اسی تکبر نے شیطان کو مروا دیا تھا، اور حدیث میں ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر کسی کے دل میں ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، یعنی جہنم۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے برعکس بڑا پیارا کردار، اور تفاسیر میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، روم سے آئے تھے اور مکہ مکرمہ میں رہے، اللہ تعالیٰ نے سہولت بھی عطا فرمائی۔ جب ہجرت کی تو مشرکوں نے روک لیا، ہاں تم آئے تھے روم سے، ہماری زمین پر آ کر تم نے مال کمایا، چھوڑو اس کو ورنہ جانے نہیں دیں گے۔ کہا اچھا مال چھوڑو تو جانے دو گے؟ کہا سارا مال چھوڑ دیا اور ہجرت مدینہ کے لیے چلے گئے۔ کتنے آسانی سے 2 جملے میں نے کہہ دی اور آپ نے سن لیے۔ کیسے لوگ تھے، اللہ اکبر، اللہ کے حکم پر لبیک، پیغمبر کی دعوت پر لبیک، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کا تذکرہ مفسرین نے لکھا، اور ایک عمومی طرز عمل آ رہا ہے کنٹراسٹ کے طور پر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کا سودا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ ایسے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے۔ اور حضور نے فرمایا صہیب نے نفع کا سودا کیا، صہیب نے نفع کا سودا کیا، مال چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے۔ اور وہ شان جو آئی البقرہ کی آیت نمبر 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ یہ پورے کا پورا اسلام کیا ہے؟ اللہ نے دین مکمل فرما کر دیا۔ مشہور آیت المائدہ کے شروع میں حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا نزول، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ یہ پورے کا پورا اسلام کیا ہے؟ اس میں انفرادی زندگی بھی ہے اور اجتماعی زندگی بھی ہے، عقائد اور ایمانیات بھی، عبادات اور معاملات بھی، اور اخلاقیات بھی، رسومات بھی، خوشی غمی کے مواقع کی رہنمائی بھی، گھر بھی، معیشت بھی، معاشرت بھی، سیاست بھی، عدالت بھی، ریاست بھی، اور سارے عالمی حالات بھی اور امور بھی۔ کیوں؟ اللہ معبود 24 گھنٹے، تو اللہ کی عبادت کا تقاضا بھی 24 گھنٹے کا ہے۔ اور کچھ مانو کچھ نہ مانو یہ قابل قبول نہیں۔
البقرہ آیت نمبر 85 میں ہم نے پڑھا کچھ مانو کچھ نہ مانو تو اس پر ذلت اور رسوائی ہے. اس آیت کا حوالہ پہلے بھی آیا, آئندہ بھی آئے گا. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اچھا اب میرا اور آپ کا ذمہ کیا ہے, ذمہ داری کیا ہے؟ جتنے دین پر فوراً عمل کر سکتے کریں, اور اجتماعی معاملات میں اللہ کے دین پر عمل کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا آپ کا میرا فرض ہے. اسی کو فریضہ شہادت کہیں, اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا, اسی کو دعوت دین کہیں, اسی کو اقامت دین کہیں, اسی کو غلبہ دین کی جد و جہد کہیں. یہ آپ پر اور مجھ پر لازم ہے. اللہ اس جد و جہد کے لیے مجھے اور آپ کو ہم سب کو قبول فرمائے. اے ایمان والو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اگر پورے اسلام پر عمل نہیں ہو رہا یا اس کی کوشش نہیں ہو رہی تو یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہو رہی ہے. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ, پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے, فَعْلَمُوا, تو جان لو, ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. ہمارے پاس دلائل آ گئے نا بھائی, قرآن ہمارے سامنے ہے نا. اب اگر ہم پھسل رہے ہیں تو اللہ ہمیں معاف رکھے, بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ ہم لوگ. آگے سنیے, هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام, کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے بادلوں کے سائبانوں کی صورت میں, اور والملائکۃ وقضی الامر, اور فرشتے بھی آ جائیں اور فیصلہ ہی کر دیا جائے. کس کا انتظار کر رہے ہو؟ مہلت عمل ختم ہونے کا. آپ کی میری مہلت عمل کب تک ہے؟ موت تک. اور پھر ایک قیامت بھی آنی, اور دنیا میں اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو مہلت عمل کا انتظار کر رہے ہو, وہ آ جائے گی تو معاملہ چکا دیا جائے گا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مہلت عمل سے فائدہ اٹھانے اور دین پر عمل اور دین کی دعوت پھیلانے اور دین کے قیام کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ, اے نبی علیہ السلام بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی. ومن یبدل نعمت اللہ, اور جو کہ اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے, من بعد ما جاءتہ, اس کے بعد, اس کے مل جانے کے بعد, فإن اللہ شدید العقاب, تو یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. بنی اسرائیل کے حالات پڑھ چکے نا ہم لوگ, کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے دی پڑھ چکے نا, پھر کیسے کیسے عذاب آئے پڑھ چکے نا. آج سب سے بڑی نعمت کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ میرے اور آپ کے پاس, قرآن کی صورت میں اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی صورت میں اور ان کے لائے ہوئے دین کامل دین اسلام کی صورت میں. اگر اس کی ناقدری کر رہے ہیں تو زبی زرین ہے دنیا میں. آج اس کی ناقدری کی ہے ہم نے, اللہ میں معاف رکھے. یہ نعمت کو بدل دینے کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آتا ہے, اور امت پر کوڑے برستے آئے ہیں. اس ملک پر کوڑا برسے 71 کے اندر, 2 لخت ہوا یہ ملک, اور کیسے کیسے مختلف عذابوں کی کیفیات سے ہم گزر رہے ہیں اور تنبیہات سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ ہمیں پلٹنے کی اور رجوع کی توفیق عطا فرمائے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. دنیا کی محبت میں ڈوب کر دنیا پرست جب ایمان والوں کو دیکھتا ہے کہ وہ جان مال لگاتے دین کے لیے, کہتے ہیں تو پاگل ہے, بے وقوف ہیں. جیسے منافقین کا ذکر سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں آیا تھا, وہ کہتے ہیں تو بے وقوف ہیں. اللہ فرماتے نہیں, یہ دنیا پرست منافقین بے وقوف ہیں. اسی طرح کافروں کا ذکر ہے کہ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوشنما بنا دی گئی, اور وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اڑا لو, کتنا عرصہ اڑاؤ گے؟ کتنی دنیا ہے؟ تھوڑی سی, چند برسوں کی. آگے سنیے, والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ, اور جو پرہیزگاری یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں وہ ان پر قیامت کے دن غالب ہوں گے. اور ایمان والوں کو اللہ کافروں کا مذاق اڑانے کا موقع دے گا. ایمان والے پتھر تھوڑی ان کے دلوں کے اندر, دل ہے بھائی, دل, اور اس دل میں جذبات اور احساسات ہیں. We are not stones, we are human beings, we have the hearts within and we have the sentiments. اللہ ان جذبات کا اللہ اون کر رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یہ پرہیزگاری تقوی اختیار کرنے والے ان پر قیامت کے دن غالب ہوں گے. اور پڑھے قرآن پاک سورہ مطففین آیت نمبر 34 آخری پارے میں, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, آج ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے. آج تھوڑا سا تھام لو بھائی, آج تھوڑا صبر کر لو, چند دن کی بات ہے مذاق اڑا لیں گے. یہ دنیا ختم ہو جائے گی, یہ مذاق ختم ہو جائے گا. ہماری موت آ جائے گی, ہمارے لیے مذاق اڑانے والوں کا مذاق ختم ہو جائے گا.
آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ ایمان والوں کو موقع دے گا مذاق اڑاویں لوگوں کا. اللہ اکبر کبیرہ. دس وڈ بی ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہو, ادھر نہیں ادھر ہوگا اینٹ کا جواب پتھر سے. آخرت بڑی نعمت ہے, خدا کی قسم, اس سے حوصلہ ملتا ہے ایک بندہ مومن کو. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق و عطا فرماتا ہے. کان الناس امۃ واحدہ. اب ایک اور طویل آیت آ گئی, آیت نمبر 213. اس کا بڑا عنوان ہے, اس کا عنوان بڑا پیارا ہے, آیت الاختلاف. وہ آیت جس میں اقوام میں امتوں میں اختلاف جو پیدا ہوتا رہا اس کا تذکرہ ہے. فرمایا کان الناس امۃ واحدہ, ابتدا میں تمام لوگ ایک ہی دین پر متفق امت تھے, ایک ہی امت تھے سب. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, پھر جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر. اول سب ایک ہی امت تھے, پھر اختلاف آتا رہا, اللہ نے رسولوں کو بھیجا, حق ان کے سامنے پیش کیا, انہوں نے لوگوں کے سامنے جا کر مبشرین اور منذرین بنا کر, خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر ان کو اللہ نے بھیجا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, اور ان کے ساتھ برحق کتاب اللہ نے نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے فی مختلفوا فی, جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, اور اس میں انہی لوگوں نے اختلاف کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے, صرف آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا. یہ الفاظ بغیم بینہم کئی مرتبہ آئیں گے, آگے بھی اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا. آپس کی ضد کی وجہ سے, ارج ٹو ڈومینیٹ, میں کسی کی کیوں مانوں, دوسرے میری مانے. ابو جہل نے بھی کہا تھا میں ان کی کیوں مانوں, سردار تو میں ہوں, میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا. یہ ہے سائیکالوجی کے اعتبار سے ایک انسٹنکٹ ہے انسان کے اندر, میں غالب رہوں, ارج ٹو ڈومینیٹ, میں ڈومینیٹ رہوں. تو یہ مسئلہ ضد کا کفار میں بھی آیا, اہل کتاب میں بھی آیا, اس کی وجہ سے انہوں نے ضد میں آ کر اختلاف کیا. باقی اللہ تعالیٰ نے جو لوگ سچے تھے یا حق کے متلاشی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی اور ہدایت عطا فرمائی. آگے ذکر ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ, تو اللہ نے ایمان لانے والوں کو اپنی توفیق سے حق کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی اس بات میں جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا. تو جن میں طلب تھی اللہ نے ہدایت دے دی, اور جن میں تکبر, تعصب, حسد اور ضد تھی وہ گمراہ ہو گئے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا بھی فرما, اور اللہ اس سیدھے راستے پر ہم سب کو چلا دے. اگلی آیت ایک ہلا دینے والا مقام قرآن پاک کا. اللہ کی جنت سستی نہیں ہے. ہاں, ہمارے بچوں کی آئس کریم فری میں نہیں ملتی. ہاں, چھوٹا سا اسمارٹ فون یوزڈ ون وہ بھی ہزاروں سے کم میں نہیں ملتا. اللہ کی جنت فری میں ملے گی؟ نہ. گھر بیٹھے ملے گی؟ نہ. اللہ فرما رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم, کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ اب تک تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. مستهم البأساء والضراء, انہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچی. وزلزلوا, اور وہ ہلا ڈالے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه, یہاں تک کہ وقت رسول پکار اٹھے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے. متی نصر اللہ, کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. الا ان نصر اللہ قریب, سن لو یقینا اللہ کی مدد قریب ہے. ایک رسول کا ایمان کتنا بلند ہوتا ہے, کتنا یقین والا ہوتا ہے. نہ رسول بھی پکارے اللہ تیری مدد کب آئے گی, ایمان والے پکارے اللہ تیری مدد کب آئے گی. اتنی سختیاں, اتنی تکالیف, اتنا زلزلو, ہلا دیے گئے. رسول پکار رہے ہیں, ایمان والے پکار رہے ہیں اللہ تیری مدد کب آئے گی. اب اللہ فرماتے الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ کی جنت کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا ہے. اللہ کی جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا ہے. یہ سستی نہیں ہے, یہ سستی نہیں ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ربنا افرغ علینا الصبر, اللہ صبر کے دہانوں کو کھول دے. الا ان نصر اللہ قریب, سن لو یقینا اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونک ماذا ينفقون, اے نبی علیہ السلام وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں.
قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، آپ مجھ سے فرما دیجئے کہ مال میں سے تم جو بھی خرچ کرو تو خرچ کرو والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ خرچ کرنے کے بارے میں کن کن لوگوں پر خرچ کریں؟ پہلے نمبر پر کون ہے؟ ماں باپ۔ اور سن لیجئے، مشہور واقعہ ہے، تفصیل کا موقع نہیں، ایک صاحب حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ میرے ابا جان یہ پیسے مانگتے ہیں مجھ سے۔ حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انت و مالک لوالدیک، تو بھی اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں بھائی، تو بیچتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، تم والدین کی تو کفالت کرنی ہے، ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، اپنے حصہ کا دینا پڑے تو دیا جائے گا، دینا پڑے گا۔ انت و مالک لوالدیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حسن سلوک میں اوپر کون ہے؟ ماں ماں ماں، تو ماں اور باپ دونوں کا ہے تیرا مال۔ اللہ اکبر، تو ان سے پوچھ کے استعمال کر لینا۔ سمجھ آئی؟ تو ماں باپ پہلے ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں جو مستحقین ہیں ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اور رشتہ داروں کو دینے کا دوہرا ثواب ہے، ایک دینے کا ثواب اور ایک رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا ثواب۔ پھر اور ہیں یتامى، مساکین وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ان پر خرچ کیا جائے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو نیکی تم کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ کبھی اترانا مت کہ اتنا ماں باپ پر خرچ کیا، ان کے علاج پر اتنا خرچ کیا، ان کی ٹیک کیئر پر اتنا خرچ کیا، ارے کوئی حیثیت ہماری نہیں کہ ان کا حق ادا کر سکیں۔ ہاں، اور غریبوں کو بھی دے رہے ہو تو جتانا نہیں، ان کا حق ہے اور تمہارا فرض ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے 30 سے 34 رکوع میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ جتانا نہیں، یہ تمہارا فرض ہے جو تم نے ادا کیا، ہاں اللہ قبول فرما کر اجر دے گا۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو نیکی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب قتال کی فرضیت کا بڑا زوردار انداز میں بیان آ رہا ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر اللہ کی راہ میں قتال کرنا فرض کیا گیا ہے۔ وہو کرہ لکم، جبکہ وہ تمہیں طبعاً ناپسند لگ رہا ہے۔ فطری طور پر جنگ کوئی پسند تو نہیں کرتا نا، بٹ نیچرل، صحیح بات ہے، لیکن حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ تمہارے اندر فطرت کو کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے۔ وہ کہتا قتال کرنا فرض ہے، تو بس اب خاموش۔ اور آگے اللہ حکمتیں بتا رہا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ چھوٹے بچے کو ماں باپ جب کڑوی دوا پلاتے تو بچے کو کیسی لگتی ہے؟ بہت کڑوی۔ آج کل تو ڈاکٹر بھی اتنے اچھے ہو گئے کہ دوا بھی انہوں نے شوگر والی دینا شروع کر دی ہے، میٹھی میٹھی۔ بہرحال بچے کو لگتی ہے کڑوی، ماں باپ کہتے تیرے بھلے کے لیے پلا رہے، ہاں کہ نہ؟ ٹھیک، ماں باپ کیا کہتے؟ بیٹا تجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہی تمہارے حق میں بری ہو۔ بقرعید کا موقع آتا ہے، باربیکیو کی محفلیں ہوتی ہیں، انگارے جلائے جاتے ہیں، اس میں ریڈ لائٹ نظر آتی ہے، بچہ کیا کہتا ہے؟ واہ واہ کیا زبردست بات ہے، اٹس لائٹ۔ تو بچہ آگے بڑھ کر انگارے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، لینے دیتے ہیں؟ ہم سب مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو مسکراتا رکھے، بتائیے لینے دیتے ہیں؟ نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا تیرا ہاتھ جل جائے گا، اور وہ آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں، پھر ہمارا ہاتھ بڑھتا ہے، پتہ ہے نا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ تجھے نہیں پتا، تو اس کو روشنی سمجھ رہے، بیٹا مجھے پتا ہے اس میں کیا ہے، آگ ہے، تیرا ہاتھ جل جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب سنیے، ہم کہتے ہیں بیٹا تجھے نہیں پتا یہ کڑوی دوا اچھی ہے تیرے لیے، بیٹا تجھے نہیں پتا یہ انگارہ برا ہے تیرے لیے، ہم یہی کہتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہمیں بہت کچھ پتا ہے۔ اب اللہ کیا فرما رہے سنیے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جیسے تم اپنی سطح میں سمجھتے ہو مجھے پتا ہے بچے کو نہیں پتا، تو خالق کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے خالق کے مقابلے میں، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے خالق کے مقابلے میں۔ اگر اس نے قتال کا حکم دیا تو اس نے اپنی حکمت کے مطابق دیا ہے، ہاں شرائط کے ساتھ ہے، ہر دن جنگ نہیں ہے، ہر جگہ جنگ نہیں ہے، مگر ہے جب تقاضا ہو تو ہے، شرائط کے ساتھ ہے، کنڈیشنز کے ساتھ ہے، اور کوئی اگر انکار کرے تو اپنے ایمان کی خیر منائے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں نبی علیہ السلام کہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ اس ماہ میں یعنی حرمت والے مہینے میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے۔ پس منظر ہے، ایک سریہ تھا، ایک ہوتا سریہ، وہ سریہ نہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں عمارت میں، نہ ایک ہوتا ہے غزوہ، ایک ہوتا ہے سریہ۔
غزوہ وہ مہم یا ایکسپیڈیشن جس میں حضور تشریف لے جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی رسول ہیں، آپ ہی امیر ہیں، اور وہ مہم جس میں حضور نہ جاتے، کسی صحابی کو آپ ذمہ دار بنا کر بھیجتے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو ایسا ایک موقع تھا اور یہ وادی نخلہ میں واقعہ پیش آیا، مسلمانوں کافروں کے درمیان جھڑپ ہوئی اور ایک کافر قتل ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، اور یہ جمادی الثانی کی بالکل آخری تاریخ تھی۔ جمادی الثانی کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ رجب۔ رجب کون سا مہینہ ہے؟ حرمت والا۔ شام میں قتل ہوا، چاند نظر آ گیا، مشرکوں نے پہاڑ بنا دیا اس کا، اوہو یہ تو دہشت گرد ہیں بھائی، انہوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کر دی، انہوں نے حرمت والے مہینے میں جو قتل کر دیا، ارے اس میں تو لوگ عمرے کے لیے آتے، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ بڑا طوفان مچایا مشرکین نے کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ سے سوال ہو رہا ہے اے نبی علیہ السلام کہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ایمان والوں کی طرف سے جواب دے رہے، سنیے اور گنتے جائیے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اس کے باشندوں کو اس سے نکال دینا، أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک قتل ہو گیا مشرک، تم نے پہاڑ بنا دیا اس کا، اور تم نے اللہ کے راستے سے روکا، تم نے اللہ کا کفر کیا، تم نے مسجد حرام سے روکا، تم نے وہاں کے رہنے والوں کو ہجرت پر مجبور کیا، یہ تمہارے جرائم بڑے جرائم اللہ کے نزدیک۔ ٹھیک ہو گیا؟ ظالم لوگ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کو قتال کا، یہ ہولی وار نہیں ہے، مقدس جنگ کا ترجمہ نہ کرو، یہ قتال فی سبیل اللہ ہے، مقاصد کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کا قرآن تو قتال کا حکم دیتا ہے، تو تم ظالم بن کر 10 لاکھ ہمارے شہید کرو عراق میں، 15 لاکھ شہید کرو افغانستان میں، برما میں ہمارے بھائی بہن شہید ہو، تمہارے کانوں میں جوں نہ رینگتی ہو، ہمارے بھائیوں کو کشمیر میں تم شہید کرواتے رہو، تمہاری جو اقوام متحدہ کوئی اس کے بارے میں فیصلہ نہ کرے، ہمارے بھائیوں سے تم نے زندگی چھین لی، فلسطین کے بچوں سے زندگی تم نے چھین لی، تم نے ہمارے تیسرے حرم پر اقصی پر قبضہ کرنے کی اجازت اسرائیل کے ظالموں کو دی ہے، اور ہم اگر قتال کی بات کریں تو ہم دہشت گرد ہیں؟ ہم اگر جنگ کی بات کریں تو ہم دہشت گرد ہیں؟ نہیں کر رہے آج ہم اتنی بات بھی۔ اللہ تو کہتا ہے کرو، ان کے جرائم بڑے ہیں، قتال اچھا نہیں لگتا تمہیں، جنگ اچھی نہیں لگتے تمہیں، مگر ان کے جو جرائم ہیں وہ اور زیادہ بڑے جرائم ہیں۔ اور سنیے، والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے دین کی راہ میں روڑے اٹکانا، اللہ کے بندوں پر زندگی کو اجیرن کرنا، ان سے جینے کا حق چھین لینا، ان کو حرام پر مجبور کرنا، نافرمانیوں پر مجبور کرنا، یہ اتنے بڑے جرائم ہیں، ان کے خاتمے کے لیے اگر قتال کرنا پڑے تو اللہ کی کتاب ہمیں اس کا حکم دیتی۔ آج ہمارے عرب ممالک کے حکمراں، ہمارے مسلم حکمراں، ان کو جو ہے وہ دنیا عزیز ہو گئی، ہماری افواج کو دنیا عزیز ہو گئی۔ آج آگے بڑھ کر ہم بات نہیں کر سکتے کہ قتال کرو، ان کی اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ، ورنہ اللہ تو ڈیفینڈ کر رہے ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ یہ بصیرت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ یہ محض لفاظی نہیں ہے، تقریریں کرنے کا شوق نہیں ہے ہمیں، یہ اللہ کی کتاب بتا رہی، یہ محمد مصطفیٰ کی 23 برس کی محنت بتا رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، عدل کے لیے کھڑا ہونا، شریعت کے نفاذ کے لیے کھڑا ہونا، مظلوموں کی داد رسی کے لیے کھڑا ہونا، ہمارے دین نے اس کا حکم دیا، اور اس کے لیے جنگ کرنا پڑے تو اس کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اور وہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے۔ وہ تو تم سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں، قرآن چھیننا چاہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو چھیننا چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم، روح محمد تم میں سے نکالنا چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہہ رہا ہے سمجھو اس بات کو، ان کا تو بس چلے تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور پھر مرا اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہ وہ بد نصیب ہیں کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النار، اور یہ لوگ جہنم کی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جو لوگ دین سے پھر جائیں، اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب۔ مرتد کی سزا دنیا میں قتل ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ اللہ ہم سب کے عقید اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس کے برعکس فرمایا
ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امید رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ کون؟ ایمان لائے، راہ خدا میں ہجرت کی۔ سنیے گا، ایک ہجرت ہے گھر بار کو چھوڑ کر نکلنا، وہ کبھی کبھی ہے۔ ایک ہجرت ہے روزانہ انتا حجر ما کرہ ربک، بہترین ہجرت کیا ہے؟ ہر وہ بات جو رب کو ناپسند چھوڑ دو، یہ ہجرت روزانہ گناہوں سے بچنا۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا۔ جہاد قرآن پاک میں قتال کے معنی میں بھی آتا ہے، بالکل صحیح ہے، اور جہاد جد و جہد کے معنی میں بھی آتا ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ہم دعائیں تو کرتے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ رحم فرما۔ اللہ فرماتا رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو، ایمان بھی، ہجرت بھی، جہاد بھی، گناہوں کو چھوڑنا بھی، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد بھی، یہ کرنے کے بعد فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیات کا بیان بعد میں ہوگا، کیونکہ وہاں شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں اول آیات آ رہی ہیں، اور اسی طرح یتیموں کے بارے میں بڑی اہم ہدایات ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ کے نشست میں مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور مختصر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مالک الملوک، یا رب السماوات والارض، یا رب الارباب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة